الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ رواہ الترمذی ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی التسمیۃ عند الوضوء۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے ایک روایت ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے بیان کیا کہ وضو کا صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ وضو کریں، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے میں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے مصلیان کو جب ہم دیکھتے ہیں وضو کرتے ہوئے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اس دور میں جہاں سارے وسائل موجود ہیں اس کے باوجود ان بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کی اس ویڈیو کلپ میں کچھ وضو کے تعلق سے باتیں رکھ دیں تاکہ لوگوں کو مکمل طریقے سے وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے پہلا اسٹیپ جو بتلایا وہ ہے کہ ہم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا وضوء، وضو نہیں ہے اس شخص کا لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس شخص نے بسم اللہ کے بغیر وضو کیا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے۔ اور یاد کر لیجئے اگر وضو نہیں صحیح ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں وضو کا طریقہ کیوں، مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کے طریقے سے ہم کیسے وضو کریں، اس کے تعلق سے مختصراً میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے حدیث ہے، راوی حدیث حضرت حمران جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان حمران ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بوضوء فتوضا فغسل کفیہ 3 مرات ثم مزمز واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم توضا يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئي هذا رواہ مسلم۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو مکمل طریقے سے وضو کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کا ایک برتن منگوایا اور پھر آپ نے وضو کیا۔ وضو کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں فغسل
فغسل کفیہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھلا. پانی آپ نے لیا یوں، اور اسے اگر لوٹے رکھتے ہیں تو کیا ہے، بائیں جانب آپ لوٹے رکھیں اور وہاں سے پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی اڈے لیں. آپ نے پانی کو لیا، یا اگر ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں سے پانی لیں گے اور یوں ہتھیلی کو آپ نے 3 مرتبہ دھلا. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور یہاں یاد رکھیے کہ ہتھیلی کو جب آپ دھلیں گے تو انگلیوں کا خلال ضروری ہے، انگلیوں کا خلال کر لیں گے. 3 مرتبہ ہتھیلی دھلنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھلا. فغسل کفیہ ثلاث مرات ثم مزمز واستنشر، آپ نے پانی لیا، منہ میں لیا اور اسی پانی کو آپ نے ناک میں چڑھایا، اس کے بعد ناک کو آپ نے جھاڑا. ایک غلطی ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ پانی لے کر کے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر 3 مرتبہ اس پانی کو منہ سے نکالتے ہیں، پھر 3 مرتبہ پانی لے کر کے ناک میں ڈالتے ہیں. یہ طریقے غلط ہے، بلکہ آپ 1 مرتبہ پانی لیں، منہ میں لگائیں، اسی کو ناک میں چڑھا دیں اور پھر ناک کو جھاڑ دیں. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم غسل وجهه 3 مرات، ناک جھاڑنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھلیں گے. چہرہ دھلتے وقت یاد رکھیے گا یہ حصہ آپ کے پورے دھلنے چاہیے، یہاں سے یوں، یہاں سے یہ پورا حصہ دھل جانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ چہرہ دھلتے وقت داڑھی کا خلال بھی ضروری ہے، یوں کر کے خلال کر لیں گے تاکہ آپ کا کوئی بھی حصہ باقی نہ بچے، پوری جگہ کیا ہو، بھیگ جائیں وضو کے پانی سے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بعدہ، اب اس کے بعد پھر حدیث کے الفاظ جو ہیں ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، آپ نے 3 بار اپنے ہاتھ کو دھویا کوہنی تک. یہ کوہنی ہے، یہ اس کی ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی سمیت آپ کو کیا ہے 3 بار دھلنا ہے، کیونکہ جو لوگ اس ہڈی کے باہر دھلتے ہیں اس بندے کا وضو نہیں ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو 3 بار کوہنی تک دھلا. یہ سنت کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. مسح کہاں تک کیا؟ سر کے ابتدائی حصے سے آپ نے شروع کیا اور پیچھے حصے تک آپ لے کر کے گئے، پھر وہاں سے آپ نے واپس یہاں لایا. سر کا مسح ہوا. 1 بار مسح کرنا ہے، 3 بار مسح نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے مسح کیے. کان کے مسح، شہادت کی انگلی کو آپ یوں رکھیں گے اندر، اس کے بعد آپ یوں سے گھما کر کے ایسے رکھیں گے، پھر اس کے انگوٹھے جو ہے، ابہام جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے باہری حصے کو آپ مسح کریں گے. اس طریقے سے کان کے اندرونی حصے کا بھی مسح ہوگا اور اس انگوٹھے سے آپ کے باہری حصے کا بھی مسح ہو جائے گا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کیا طریقہ، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر کیا کرا، وضو کیا. ثم غسل رجلہ الیمنی، آپ نے اپنے داہنے پاؤں کو دھلا. کہاں؟ الی الکعبین، گھٹنے تک. اور اس کے بعد پھر بائیں پیر کو اسی طریقے سے دھلا. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضا، اسی طریقے سے، نحو وضوء ھذا، جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہم نے حدیث کی روشنی سے میں وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا